اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کے مضمون میں سبق اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ پڑھیں گے۔ اس سبق کے پڑھنے کے بعد آپ لوگ مزاح کے معنی اور مفہوم سے آگاہ ہو جاؤ گے۔ سنجیدہ تحریر اور مزاحیہ تحریر کے فرق سے آگاہی ملے گی، اور مزاحیہ تحریر صرف ہنسانے کی چیز نہیں بلکہ اس کے بین السطور پوشیدہ پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے بھی آپ لوگوں کو آگاہی ملے گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس کے خاص الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے فہمائش۔ فہمائش کا مطلب ہے تلقین یا نصیحت۔ گھمنڈ، بیوقوف۔ پاوڑا، کدال۔ حاذق، قابل یا ماہر۔ دانست، علم، سمجھ۔ اوباش، بدماش۔ دوشیزہ، کنواری لڑکی۔ تو آئیے اب ہم اس سبق کو خلاصے کی صورت میں پڑھتے ہیں۔ مضمون نگار کہتا ہے کہ ایک بزرگ اپنے نوکر کو نصیحت کر رہے تھے کہ تم بالکل بے عقل اور غبی انسان ہو۔ میر صاحب کے نوکر کو دیکھو، اتنا عقل مند اور سیانہ ہے کہ میر صاحب نے ایک مرتبہ بازار سے بجلی کا بلب منگوایا تو وہ اس کے ساتھ ہی ایک بوتل مٹی کے تیل کی اور 2 موم بتیاں بھی لے آیا کہ بلب فیوز ہو جائے تو لالٹین سے کام چل سکتا ہے، اس کی چمنی ٹوٹ جائے یا بتی ختم ہو جائے تو موم بتی روشن کی جا سکتی ہے۔ تم کو ٹیکسی لینے بھیجا تھا، تم آدھے گھنٹے بعد ہاتھ لٹکاتے آ گئے، کہا کہ جی ٹیکسی تو ملتی نہیں، موٹر رکشہ کہتے ہیں تو لیتا آؤں۔ میر صاحب کا نوکر ہوتا تو موٹر رکشہ لے کے آیا ہوتا تاکہ دوبارہ جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ نوکر بہت شرمندہ ہوا اور آقا کی بات پلے باندھ لی۔ چند دن بعد اتفاق سے آقا پر بخار کا حملہ ہوا تو انہوں نے اسے حکیم صاحب کو لانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر میں حکیم صاحب تشریف لائے تو ان کے پیچھے 3 آدمی اور تھے جو سلام کر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ایک کی بغل میں کپڑے کا تان تھا، دوسرے کے ہاتھ میں لوٹا اور تیسرے کے کاندھے پر پاوڑا۔ آقا نے نوکر سے کہا، یہ کون لوگ ہیں میاں؟ نوکر نے تعارف کرایا کہ جناب ویسے تو حکیم صاحب بڑے حاذق ہیں، لیکن اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ خدا نخواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو میں درزی کو لے آیا ہوں اور وہ کفن کا کپڑا ساتھ لایا ہے۔ یہ دوسرے صاحب غسال ہے اور تیسرے گورکھن، ایک ساتھ اس لیے لے آیا کہ بار بار بھاگنا نہ پڑے۔ ایسے ہی ایک بزرگ ہمارے حلقہ احباب میں بھی ہے۔ گلی سے ریڑھی والا ہانک لگاتا گزر رہا تھا کہ انگور ہے چمن کے، پپیتے ہیں پیڑ کے پکے ہوئے۔ انہوں نے لڑکا بیچ کر اسے بلا لیا اور کہا، میاں جی معاف کیجیے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پل والا چلا گیا تو ہم نے عرض کیا کہ اس زحمت کی کیا ضرورت تھی، وہ تو جا ہی رہا تھا، اسے روکنا کیا ضروری تھا؟ بولے احتیاط کا تقاضا تھا کہ اس پر بات واضح کر دی جائے اور معذرت بھی کی جائے، کیونکہ بیچارہ اتنی دور سے اتنی امید لے کر پل بیچنے آتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اسے یہ گمان نہ گزرے کہ اس گھر میں شاید بہرے رہتے ہیں جو اس کی آواز نہیں سن پاتے۔ یہی ہمارے دوست ایک روز کار میں گلیمار سے گزر رہے تھے، ایک جگہ لکھا تھا تشریف لائیے، ربڑی، قلفی اور لسی تیار ہے۔ انہوں نے فوراً کار ٹھہرائی اور دکاندار سے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس فرصت نہیں، ہم ضروری کام سے جا رہے ہیں۔ دوسری، قلفی اور ربڑی ہم نہیں کھاتے، اور لسی کا بھلا یہ کون سا موسم ہے؟ بہرحال تمہاری پیشکش کا شکریہ۔ وہ تو بیٹا سن کا گیا اور نہ جانے کیا سمجھ گیا۔ کار میں بیٹھے ہوئے ہمارے دوست نے وضاحت کی کہ یہاں کے لوگوں ان کے آداب کو کیا جانے، یہاں تو دعوت نامہ آتا ہے، جن کو شریک نہیں ہونا ہوتا وہ چپ بیٹھ جاتے ہیں، میزبان کو مطلع کرنا ضروری نہیں سمجھتے کہ بندہ حاضر ہونے سے معذور ہے، اس بیچارے کا کھانا ضائع جاتا ہے۔ ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ ہم خود انہی آداب سے بے بہرہ لوگوں میں سے ہیں۔ لوگ اخباروں میں طرح طرح کے اشتہارات چھپواتے ہیں کہ ہم پڑھ کر ان کی طرف متوجہ ہو، لیکن ہم بھی انہیں پڑھ کر ایک طرف ڈال دیتے ہیں۔ کوئی ہمارے لیے ٹھیکے کا بندوبست کرتا ہے اور ٹینڈر نوٹس شائع کرتا ہے، کسی کو ہمارے ہاتھ پلاٹ یا مکان بھیجنا ہوتا ہے، کوئی ہمیں یہ اطلاع دیتا ہے کہ اس نے اپنے نالائق فرزند کو جائیداد سے عاق کر دیا ہے، کوئی ہمیں گھر بیٹھے لاکھوں روپے کمانے کا لالچ دیتا ہے، کوئی شارٹ ہینڈ سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے کالج مشتاق ہے کہ ہم ان کے ہاتھ داخلے لیں، اور بعض اپنے کاریں اور ریفریجریٹر معقول قیمت پر ہماری نظر کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سب ضرورت مندوں سے آدمی کیسے عہدہ بر ہو۔ بہت سوچنے کے بعد یہ ترکیب
ہماری سمجھ میں آئی ہے کہ جہاں ہم ضرورت ہے کا اشتہار چھپوائے، ہماری دانست میں ان اشتہارات کی صورت کچھ اس قسم کی ہونی چاہیے۔ کرائے کے لیے خالی نہیں ہے۔ 400 گز پر 3 بیڈ روم کا ایک ہوادار بنگلہ نما مکان جس میں نلکا ہے اور عین دروازے کے آگے کارپوریشن کا کوڑا ڈالنے کا ڈرم بھی ہے، کرائے پر دینا مقصود نہیں ہے۔ اطلاع عام: راقب محمد دین ولد فتح دین کرایانہ مرچنٹ یہ اطلاع دینا ضروری سمجھتا ہے کہ اس کا فرزند رحمت اللہ نہ نافرمان ہے نہ اوباشوں کی صحبت میں رہتا ہے، لہٰذا اسی جائیداد سے عقد کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ضرورت نہیں ہے۔ کار مارس مائنر ماڈل 1959 بہترین کنڈیشن میں ایک بے آواز ریڈیو، نہایت خوبصورت گیپ بینڈ، ایک ویسپا موٹر سائیکل اور دیگر گھریلو سامان، پنکھے، پلنگ وغیرہ قسطوں پر یا بغیر قسطوں کے ہمیں درکار نہیں۔ عدم ضرورت رشتہ: ایک پنجابی نوجوان برسری روزگار، آمدنی تقریباً 1500 روپے ماہوار کے لیے کسی باسلیقہ، خوبصورت، شریف خاندان کی تعلیم یافتہ دوشیزہ کی رشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ داخلے جاری نہ رکھیے۔ کراچی کے اکثر کالج آج کل انٹر اور ڈگری کلاسوں میں داخلے کے لیے اخباروں میں دھڑا دھڑ اشتہارات دے رہے ہیں۔ یہ سب اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے ہاتھ داخل ہونا مقصود نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے اس سبق کو دوبارہ سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال